ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، ہر دین ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو یہی درس دیتا چلا آ رہا ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہی درس ملتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے مقدس مقامات کی حفاظت واجب اور لازم ہے. مگر افسوس کہ ان کلمہ گو پر کہ جنہوں نے اپنے ہی رہبر اپنے ہی رہنما سلطان عرب کی واحد نشانی لخت جگر رسول اعظم کی اکلوتی بیٹی کی لحد کو مسمار کر دیا. یہ واقعہ تھا 8 شوال کو، جو بہت ہی المناک واقعہ تھا اور ہر سال مسلمان اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ ٹس مس نہیں ہوتی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے جو کچھ بھی عوام کر لے. تو اسی پر ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم بات کر رہے تھے، اسی پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو میں اپنی سسٹر کی طرف بڑھتی ہوں، ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سسٹر آل سعود کون ہیں اور کس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ دیکھیے، جہاں تک آل سعود کا تعلق ہے، وہ کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک پہ بڑا عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے اور ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جب ہم ان کی یہ حرکت دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. بالکل، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر حکم آیا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو. شاعر اللہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کا آپ احترام کرو. اور احترام کرنے، اگر تم ان کا احترام کرو گے، قرآن مجید میں حکم ہے، اگر تم احترام کرو گے تو تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تم نیکی کی راستے پر چلو گے اور اللہ تمہیں یاد رہے گا. اب مثال کے طور پر اگر شاعر اللہ، حضرت صالح کی اونٹنی شاعر اللہ، بے شک، اللہ کا گھر شاعر اللہ، پیغمبر کی قبر شاعر اللہ، بی بی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی قبر اطہر شاعر اللہ. اگر ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ سمجھیں تو صرف یہ سمجھ لیں کہ جناب لے لیجیے گا، کال لے لیجیے گا. ہیلو، السلام علیکم. جی ڈراپ ہو گئی. جی، تو یہ لوگ وہ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ نہ تو وہ پیغمبر کو ہی مان رہے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن مقدس کو مان رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہی مانتے ہیں. ان کا اپنا ہی مذہب ہے، جس میں ان کا دل چاہتا ہے اس کو وہ مذہب بنا لیتے ہیں، جس کو ان کا دل چاہتا ہے وہ مذہب سے اس کو نکال دیتے ہیں. تو سسٹر یہ ہٹ دھرمی کیوں؟ یہ ہٹ دھرمی اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو کوئی ایک جو کہتے ہیں نا عداوت ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے، ایک عداوت ہے، ایک تکلیف ہے، ایک ان کی مجبوری ہے. شاید ان لوگوں کو اس طرح زیادہ سکون ملتا ہے کہ ان کی قبروں کو مسمار کر دیا جائے. مسجد علی جا کے دیکھ لیں. جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے مہمانوں کو بھی ادب کے ساتھ سلام میں پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور جلت البقیع کے جو انہوں نے گرایا ہے، یہ بہت بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کو پتا تھا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن وہ کر گیا. ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا احترام لازم ہے، لیکن یہ بے ادبی کر گئے ہیں. تو شیطان کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگ نماز روزہ پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور نہ رسول کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور نہ اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا دین کیا دین ہے جو نہ نبی کو ملنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو بولتا ہے دین 1400 سال سے ہو گیا تو ہم کو کون بتائے گا. اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں رہے گا اور میری باتیں لوگوں کو بتاتا رہے گا. امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح دنیا میں رہتے ہیں جس طرح سورج سب کو نظر آتا ہے، لیکن جو اندھا ہو جائے اس کو سورج کیا نظر آئے گا. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ پیار محبت کے ساتھ اپنے نبی والے بیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد سرنڈر ہو جائے.
जो इंसान नबी के सामने सल्लल्लाहु नहीं होता आखिर गया वो शैतान बन गया, और जो ताबेदारी में आ गया वो हजरत अली अलैहिस्सलाम बन गया। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ शहजादियों का शुक्रिया और हजरत अली अलैहिस्सलाम के फूलों को फिर अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि वाकई क्या मिसाल थी कि इनकी इस कौम की मिसाल इब्लीस की तरह से है कि इब्लीस ने कहा अल्लाह तुझे तो मैं मानूंगा लेकिन तेरे हुक्म को नहीं मानूंगा, सजदा नहीं करूंगा। इसी तरह ये कहते हैं हम मुसलमान तो हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात और सुन्नत को नहीं मानेंगे, और इस वजह से ये तमाम जो अपनी हरदर्मी जिस जुल्म है या दिल आजारी है वो सब कर रहे हैं। बेशक। जी सिस्टर, हम चाहेंगे कि अपनी बात को हाँ, जारी वो रखें। हम बात कर रहे थे कि ये देखने वाली बात ये है कि इन लोगों को इतना कॉल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? ड्रॉप हो गई कॉल। जी, आप दोबारा कर सकते हैं, आपकी आवाज़ भी सही नहीं आ रही थी। तो जी सिस्टर, दुश्मनी है तो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनी है, उनकी बाकियात को मिटाया जा रहा है। आपने देखा मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मस्जिद को बंद कर दिया गया। कभी मस्जिदें भी बंद हुई? मुझे ये बताएं आप। मस्जिद को बंद कर दिया गया, वहाँ पे सलाम करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो आप ये देखें कि कुछ भी नहीं, चौथे खलीफा देखें, चौथे खलीफा तो है ना, उनको तो हर कोई मानता है, यही मान ले, पैगंबर के दामाद मान ले, फातिह खैबर मान ले, हसनैन के वालिद मोहतरम मान ले, सैयदा के शौहर नामदार मान ले, तो भी उनकी मस्जिद को बंद कर दिया गया और हज़रत हवा की कब्र को गिरा दिया गया, जनाब सलेमान फ़ारसी के घर को गिरा दिया गया, अहले बैत अतहार के घर को गिरा दिया गया, मोहल्ला बनी हाशिम को ख़त्म कर दिया गया। क्या कहाँ ख़त्म करोगे, क्या क्या ख़त्म करोगे? तुम जितना ख़त्म करोगे ये इतना ही बुलंद, ये इतना ही लोगों तक फैलेगा। और आप ये देखिए मुसलमानों से ज़्यादा, एक बात मैं कहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी कि जब इन्होंने ये किया, इन्हदाम हुआ जन्नतुल बकी का, तो एक बोले शिया और एक बोले गैर मुस्लिम्स। गैर मुस्लिम्स ने शोर मचाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इन्हदाम नहीं होना चाहिए, और एक शियों ने शोर मचाया कि ये इन्हदाम नहीं होना चाहिए। और हमें लोगों को बताना चाहिए, हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं, लोगों जागो, देखो क्या हो रहा है, बेशक, बिल्कुल किनकी कब्रों को मस्मार किया जा रहा है। ये भी महसूस होता है कि बाज़ मुसलमानों के इस वाक़े की खबर भी नहीं, खबर ही नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें उहद के शहीद भी मौजूद हैं, इनकी पैगंबर की अज़वाज मुतहरात भी मौजूद हैं, इनमें वो हस्तियाँ मौजूद हैं। पैगंबर आली मकाम का एक फरमान मोहतरम है कि यहाँ से जन्नतुल बकी से 7,000 लोग कब्रों से उठेंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे, चांद की तरह चमक रहे होंगे, और वो जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आपने किनकी कब्रों को तोड़ा? इसीलिए जन्नत का बाग इसे कहा जाता है। जो जन्नत में जाने वाले लोग थे, जिनके चेहरों के बारे में पैगंबर गिरामी इस्लाम ने बताया था, जिनकी कब्रों की वो ज़ियारत करने आते थे, जिनकी कब्रों पर बैठकर आंसू बहाते थे, उनकी कब्रों को आपने तोड़ दिया। तो ये कोई आपने, मेरे ख्याल में अच्छा तो क्या कहना चाहिए, इसकी तो सज़ा ही बहुत बड़ी है। बेशक, बिल्कुल। अगर इसे इस तरह कहा जाए कि गैर इंसानी सलूक किया इन्होंने, बिल्कुल इंसान मतलब एक सोचें कि आप जहाँ पे जैसे अभी आपने बताया कि एक विरसा होता है, एक बहुत बड़ी आपकी वो दौलत होती है जहाँ पे आपके बुज़ुर्ग और ना कि ऐसी हस्तियाँ कि जिनके लिए फ़र्श और अर्श जो है वो सलाम भेज रहा हो। तो आप सोचें कि जो लोग इस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं वो यकीनन इंसान के दायरे से खारिज है। और अगर इसके पीछे इनकी ये सोच है कि इस तरीक़े से वो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा कर देंगे या लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कम कर देंगे, तो ये बिल्कुल, लेकिन वो बढ़ रही है, मोहब्बत बढ़ रही है। जहाँ जहाँ एक एक कतरा गिरता है खून का, वहाँ वहाँ से हज़ारों जो है वो जियाले बुलंद होते चले जाते हैं। बल्कि आप ये देखिए इस जुल्म की वजह से लोग ज़्यादा करीब आ रहे हैं। बिल्कुल, सैयदा ताहिरा के जो मसाइब है लोगों पे खुल रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगी, हमारी ही बिल्डिंग में एक खातून मेरे पास आई पिछले साल, और उन्होंने आकर कहा कि मैं हिदायत टीवी पे देख रही हूँ कि किसी घर पे आग लगी हुई है। तो मुझे कहने लगी बैठे और मुझे समझाएं आग क्यों लगी हुई है और किसने लगाई है। और आप यकीन करें, जब मैंने उनको पूरी बात समझाई और मैंने बताया, तो वो ये कहती हुई बाहर निकल गई कि आज के बाद मैं भी शिया हूँ।
سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہ بہت چھپانے کی کوشش کی گئی, بہت حقائق پہ پردہ ڈالنا چاہا لوگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی سسٹر میں آپ کو کہہ رہی تھی جی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ ذکر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ راستہ پا رہے ہیں صحیح حق کا, کہ وہ کون سا راستہ ہے اور واقعی کن کے ساتھ ظلم ہوا, کون مظلوم ہے. اب لوگوں کی جو ہے آہستہ آہستہ آنکھیں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. اور آج دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیں, جس شہر میں, جس گلی میں, جس سڑک پہ آپ کو حسین کے نام لیوا جو آپ دیکھیے گھروں میں کوئی بہت بڑی ڈیتھ بھی ہو جائے, جوان بھی ہو, سال رو لیں گے, 5 سال رو لیں گے, ایک وقت آئے گا چپ ہو جائے گے. اب نہیں رویا جاتا, اب تھک گئے. لیکن یہ کیسا غم ہے, کوئی نہیں تھکا, ہر وقت تازہ ہے, ہر وقت تازہ ہے. کبھی کسی نے کہا کہ کل یہی مجلس سنیے آپ نہیں جا سکتے؟ نہیں, یہی بات ہے کہ یہ معجزہ ہے. اور یہ جو انہدام ہوا ہے نا, انشاءاللہ العزیز یہ انہدام جو ہے یہ بھی ختم ہوگا, اور یہ قبریں چمکیں گی. کب؟ جب زہرا کا بیٹا آئے گا انشاءاللہ تعالی. جب وہ آئیں گے تو پھر ان کی زیارت ہوگی, قبر سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی. ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز, 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر دیکھیں, اسی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہاں رونے کو بدعت کہا جاتا ہے, کہ اگر ہم روئیں گے تو ظاہر ہے انسان ہنس رہا ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا. اگر ہم کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھا رو رہا ہے تو 10 آدمی آ کے اس کو پوچھیں گے کہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کیا واقعہ ہو گیا. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی, رونے کو اسی لیے تو منع نہیں کیا گیا, اس ملک میں بدعت سمجھا جاتا ہے. اب اس کو میں اس طرح سے عرض کروں گی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ لوگ بناتے ہیں قبرستان شہر سے باہر ہوتے ہیں. جی بالکل, شہر سے 2-2 3-3 مائل دور بنائے جاتے ہیں. اور جب ہوتا ہے عاشورہ کا دن تو انہوں نے اپنے سب لوگوں کو بات سن کر لیجیے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ دوبارہ فون کال کر سکتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے فون میں کچھ خرابی چل رہی ہے, تو میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی اگر کوئی پیچھے سے خرابی ہے تو اس کو پلیز درست کر دیا جائے تاکہ فون کالز جو ہیں ہم آسانی سے لے سکیں. جی سسٹر. تو دور بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے قبرستان, اور عاشورہ کے دن انہوں نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ اس دن قبروں کو ٹھیک کیا جائے, ان پہ مٹی ڈالی جائے, ان پہ پانی ڈالا جائے. روزے عاشورہ, یہ آپ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں؟ میں ہر جگہ کی بات, ہر جگہ کی بات. آپ یہ سوچیں کہ روزے عاشورہ کے علاوہ کیوں نہیں, عاشورہ کوئی کیوں, اس میں لاجک ہے. ان لوگوں کی ایک بات ہے کہ جب لوگوں کے جلوس نکلیں گے مولا مظلوم کربلا کے تو ہائے حسین کی آوازیں آئیں گی تو لوگ گھروں میں نہ ہوں, قبروں پہ چلے جائیں. بالکل قبروں پہ چلے جائیں, ان کو ایک طرف لگا دیا جائے تاکہ نہ یہ سنیں, نہ ان کے دل پہ اثر ہو, اور نہ امام علیہ السلام کے نام کی طرف یہ پلٹے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ دلوں پہ اثر کرتی ہیں, ایک قرآن مقدس اور ایک ذکر اہل بیت. بے شک قرآن مقدس پڑھا جائے, جیسا بھی بندہ ہے وہ قرآن پاک کو نہیں جانتا پھر بھی ایک دفعہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور جب ذکر اہل بیت کیا جائے تو بے شک بندہ نہیں جانتا لیکن اٹریکشن ہوتی ہے. اس ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹریکشن لکھی ہے, رکھی ہے, اور وہ ہوتی ہے. اس لیے یہ لوگ قبرستانوں میں لوگوں کو نکال دیتے ہیں اور دور بناتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں پہ ہائے حسین کی صدائیں نہ پڑ جائیں. کلیئر ہوئی آپ کی بات؟ جی بالکل. اور بہت اچھی, اگر وہ دیکھ لیں, وہ روتا دیکھیں تو وہ ضرور سوچیں گے کیوں رو رہے ہیں. جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ آگ کس نے لگائی ہے, اسے میرے سے آ کر پوچھا آگ کس نے لگائی, اور اگلا ان کا جملہ اتنا عجیب تھا, وہ اگر میں بتاؤں تو لوگ اس پہ غور کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ چلے سیدہ کا حق نہیں بنتا تھا, یہی مان لیتے ہیں نہیں بنتا تھا, لیکن مانگنے چلی گئی تو دے دینا چاہیے تھا. بے شک یہ عام, انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کی, یہ ایک عام عورت کی ایک بات تھی کہ جناب سیدہ نے اگر مانگا تو دے دینا چاہیے تھا. محمد کی بیٹی اور یتیم تھی. سوچ لیں یہ چیزیں اب لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں, مذہب اہل بیت کی طرف لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو اگر یہ ایک عام عورت کو سمجھ آ سکتی ہے تو صاحب علم کو کیوں نہیں آ سکتی؟ بس وہی والی بات ہے کہ دشمنی میں اور اس کے علاوہ اس ذکر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کری کہ پردے بھی ڈالیں
اور حق بھی جو ہے سلب کریں، اور کسی طریقے سے جو ہے یہ نام نہ بلند ہو، کسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ یہ مظلوم ہے اور واقعی ان کو اس کا حق ملنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ شروعات جو ہوئی تھی کربلا تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد متواتر کئی واقعات ایسے ہوتے رہے کہ جس میں جو ہے ان گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوتا رہا. ہر دور میں، ہر امام کے دور میں جو آپ دیکھیں مصیبتیں آئی ہیں، ان کے ساتھ مشکلات آئی ہیں، ان کے پر جو ہے ظلم ہوئے ہیں، لیکن جتنے ظلم بڑھتے گئے اتنا یہ ذکر جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور یہ خدا کا، کیونکہ اس کی حفاظت تو اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے، اور یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی حسین کا نام آئے اور لوگوں کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو. لیکن آپ اپنے گھر میں کسی کی بھی دیکھیں انتقال ہوتا ہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے، 5 سال 10 سال، بس ایک خوک سی اٹھتی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے. لیکن ایک یہ غم ہے، یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ یہ جب بھی ہے ہمیشہ اس کے پھول مہکتے رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں. اور یہ غم اس وقت تک انشاءاللہ العزیز بڑھتا رہے گا جب تک اس غم کا وارث نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. اور جب وارث تشریف لائے گا تو پھر یہ غم جو ہے ہم ان کے حوالے کریں گے، اور پھر وہ اس کے وارث ہیں اور وہ خود اس غم کو پھر پوری طرح سے ادا کریں گے. بے شک، بالکل. یہاں پر میں آپ لوگوں کی اجازت سے آپ نے کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ہادی، ہمارا رہبر موجود ہے. پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ ہمیں ٹیکنیکل کچھ خرابی تو ہمارے ہادی، ہمارے امام زندہ ہیں اور ہمیں امید ہے، ہم سب اس یقین کے پر زندگی گزاریں کہ وہ آئیں گے اور ایک ایک ظلم کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے. تو شاعر اہل بیت نے کیا خوب سلام ان کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ الاجل یا امام یا امام یا امام، ہر نفس منتظر ہے بےتاب ہے نظر. آپ کے ساتھ قیامت ہے تو آج قیامت آ جائے، باطل کے ایوانوں میں پھر آپ کی ہیبت چھا جائے. ہر نفس منتظر ہے اب زیست مختصر ہے، عدل و عدالت آپ کے دم سے بستی بستی پھیلے گا. دین محمد دور خزاں میں آپ کے دم سے مہکے گا. ہر نفس منتظر ہے باطل اٹھائے سر ہے، ہر نفس منتظر ہے بےتاب ہے نظر. الاجل یا امام یا امام یا امام، کرب و بلا کے مقتولوں کا آپ کو بدلہ لینا ہے. مثل علی اللہ کے گھر میں مولا آپ کو رہنا ہے. ہر نفس منتظر ہے کتنا ابھی سفر ہے. الاجل یا امام یا امام یا امام، ماتم شہ کو روک رہی ہے باطل کی منہ زور ہوا. قدم قدم ہے شام و کوفہ، قدم قدم پہ کرب و بلا. ہر نفس منتظر ہے مولا تمہیں خبر ہے. الاجل یا امام یا امام یا امام، آپ کے جد کا ماتم مولا باطل کو منظور نہیں. آپ کی جد پر رونا ان کے قاتل کو منظور نہیں. ہر نفس منتظر ہے آتش کی زدہ گھر ہے. الاجل یا امام یا امام یا امام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جی سسٹر، جیسا کہ 8 شوال کو یہ غمناک واقعہ آل سعود کی طرف سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ پیش ہوا، تو اس سے پہلے بھی آل سعود نے کوئی اسی طرح کا کارنامہ انجام دیا تھا کہ اہل بیت سے دشمنی جو چلی آ رہی تھی؟ جی سوری، ایک کال ہے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے وہ نیچے کر لیں، پھر یہ فون پہ بات کر لیں. ہیلو.
جی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور آپ نے ضرور اس پروگرام میں حصہ لینا ہے اور احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو آگاہ کر سکیں۔ میری نظر میں ایسے بھی مسلمان ابھی موجود ہیں جو کہ میں نے اپنے ذاتی تجربے سے دیکھے ہیں کہ جن کو 8 شوال کے واقعے کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، کہ جو رسول کی بیٹی جس قبرستان میں موجود ہے اور ہمارے امام جس قبرستان میں موجود ہے، رسول کی جو زوجہ ہیں 9 وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس قبرستان کو مسمار کر دیا گیا۔ تو 8 شوال کی ہم نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان کو اس دن کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔